السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے آپ تمام دوستوں کو رمضان مبارک ہو۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے صدقے آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں، آپ کی جان میں برکتیں عطا فرمائے۔ رمضان میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ رمضان میں روزے کے دوران آپ کو، مجھے، ہم سب کو، انسانوں کو، مسلمانوں کو فاقے میں مبتلا رکھنے میں ایک بڑا ہی گہرا مقصد پوشیدہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ بھوک کیا ہوتی ہے، ہمیں یہ احساس ہو کہ پیاس کیا ہوتی ہے، تاکہ ہم ان لوگوں کا خیال کر سکیں جو لوگ صاحب حیثیت نہیں ہیں، جو لوگ فاقوں سے مر جاتے ہیں، جو لوگ بھوکے رہتے ہیں، یعنی کہ غریب کا اور مظلوم کا خیال، احساس، یہ اس کا مقصد ہے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان میں ہم لوگ، آپ لوگ ماشاءاللہ سے 10 8 کھانے تیار کرتے ہیں، پکوڑے، سموسے، دہی بھلے، چاول، یہ اور وہ، تو دسترخوان بھر جاتا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا دسترخوان اسی طرح وسیع رکھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ وسیع کرے۔ لیکن ایک بات کا خیال ضرور رکھیں، اپنے ارد گرد نظر رکھیں، آپ کے ہمسایوں میں کون سا شخص ہے جس کے گھر میں بچے موجود ہیں، بچے روزہ رکھتے ہیں لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ خاص طور پہ موجودہ وقت میں آپ دیکھیں کہ کتنی مہنگائی ہے۔ 460 470 روپے لیٹر تو آئل ہے اس وقت۔ غریب تو 2 وقت کی روٹی سے گیا، سب فروٹ اور باقی ساری چیزیں تو ایک طرف کر دیں۔ تو اس مہنگائی کے دور میں ایک مزدور کا، ایک غریب کا بچہ روزہ جب کھولے گا تو اس نے تو یہ سنا ہوا ہے نا کہ روزہ جب کھولتے ہیں جی تو بڑا وسیع دسترخوان ہوتا ہے، لیکن وہاں روٹی بھی مشکل سے ہو تو پھر سوچیں اس بچے کے اوپر کیا گزرے گی۔ تو اپنے اس وسیع دسترخوان میں سے تھوڑا 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 ساری چیزیں نکال کے ایسے 2 3 گھر 4 گھر نظر میں رکھیں اور وہاں پہنچائیں، تاکہ وہ جو بچے روزہ رکھ رہے ہیں ان کا دسترخوان وسیع ہو جائے اور وہ خوش ہو جائیں۔ یہ خوش ہو گئے، یا ایسے 2 4 بچوں کو آپ نے خوش کر دیا، ایسے 2 4 بچوں کا آپ نے روزہ کھلوا دیا، ایسے 2 4 لوگوں کا اگر آپ نے دسترخوان وسیع کر دیا تو سمجھ لیں آپ کے روزے قبول ہو گئے، سمجھ لیں کہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور گئی۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، اور آخر میں، رمضان کے آخر میں کوشش کریں اپنی حیثیت کے مطابق کسی ایک غریب بچے کا سوٹ بنوا دیں، کسی کو جوتے دلوا دیں، کسی غریب کی بچی کو مہندی دلوا دیں، کسی کو چوڑیاں دلوا دیں، تاکہ ان کی رمضان کے ساتھ ساتھ ان کی جو عید ہے وہ بھی خوشیوں میں گزر جائے۔ خیال رکھیں، اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، اللہ نے آپ کو وسیع رزق عطا کیا ہے، تو لوگوں کو راشن دیں، لوگوں میں بانٹیں، لوگوں میں تقسیم کریں۔ یہی مقصد ہے، بانٹنا، تقسیم کرنا۔ تقسیم کرنے والے اور بانٹنے والے بن جائیں تو رزق میں ویسے بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ دسترخوان کو مزید وسیع کر دیتا ہے، رزق میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر آپ اللہ کے ساتھ تجارت کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیتے ہیں، پھر منافع ہی منافع آپ کا مقدر بنتا ہے، پھر گھاٹے والی تو بات ہی نہیں رہتی۔ تو وہ بہترین نوازنے والا ہے، وہ بہترین اجر دینے والا ہے۔ بس ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں۔ میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اس رمضان کے صدقے میرے دوست، یوٹیوب چینل کے پارٹنر آصف صدیقی، ان کے لیے بھی خاص دعائیں کیا کریں، ان کے بچوں کے لیے بھی خاص دعائیں کیا کریں۔ اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرمائے، اللہ ان کے گھر میں سکون عطا فرمائے، ان کی گھر میں مزید سکون اور خوشیاں عطا فرمائے، انہیں سلامت رکھے، ان کے بچوں کو سلامت رکھے۔ اور میرے لیے بھی دعا کیا کریں، میرے والدین کے حق میں بھی دعا کیا کریں۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کو حل کر دے، اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خوشیاں عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے، اللہ آپ کی اولاد کو فرما بردار بنائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔